یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نصیحت بھری باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، اس لیے کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی بیان کردہ نصیحتوں میں سے کچھ نصیحتیں ہر پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ کئی ایک فرامین ہے اس عنوان پر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، جو عنوان آپ کی طرف بڑھانے جا رہا ہوں۔ ایک فرمان کا جز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ تو دو باتیں ذکر فرمائی گئیں، اچھی بات زبان سے ادا کرو، اچھی بات کرنے پر قادر نہیں ہونا تو پھر خاموشی اختیار کرو۔ خاموشی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ اس نعمت سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے، اچھی بات کہنے کی طرف جائیں اور ہر بری بات سے، ہر نافرمانی والی بات سے، غیبت سے، چغلی سے، گناہ کی تمام تر باتوں سے ہم خاموش رہیں۔ شیخ کیا فرماتے ہیں؟ آئیے سننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے ذکر فرمایا، اے برادر، گر تو ہستی حق طلب، جز بفرمان خدا مکشائے لب۔ اے میرے بھائی، اگر تو اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کا متلاشی ہے، رب کی رضا کا متمنی ہے، یعنی تیرے دل کی خواہش اور تیرے دل کی تمنا یہ ہے کہ تو اپنے رب کو راضی کر لے، تو تمہیں طریقہ بتاؤں؟ ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کا طالب ہے نا۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا یہ تیری راہ میں مال پیش کی ہے، بس میری تو اتنی سی عرض ہے، الہ العالمین اپنی رضا کی دولت عطا فرما دے۔ ہم میں سے ہر ایک اللہ جل جلالہ کی رضا کا متلاشی ہے، ہر ایک کے دل کی تمنا یہ ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بھائی، اگر تو اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کا طالب ہے تو اللہ کے حکم کے علاوہ کبھی منہ مت کھول۔ شریعت جہاں بولنے کی اجازت دیتی ہے وہاں بولتے چلے جاؤ، اور جس بات سے شریعت مطہرہ منع کرتی ہے نا وہاں تمہاری زبان بند ہونی چاہیے۔
اس معاملے میں زبان نہ کھولو۔ جس کام سے منع کر دیا گیا اس جملے کو، اس لفظ کو، اس خیال کو اپنی زبان سے ادا کرنے کی تجھے حاجت ہی کیا ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا گر خبرداری ذی حی اللہ یموت بردہان خود بنہ مہر سکوت۔ اگر تو اللہ تعالی جل جلالہ کی معرفت کی خبر رکھتا ہے، اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت کے بارے میں تو کچھ چاہتا ہے کہ تیرے دل میں محبت الہی جلوہ گر ہو جائے، تو سن، اپنے منہ پہ نہ خاموشی کی مہر لگا لے۔ کبھی بھی تیری زبان پر غیبت نہ آئے، جھوٹ نہ آئے، چغلی نہ آئے، نافرمانی والے بول نہ آئے، دھوکہ دینے والا جملہ تیری زبان پر نہ آئے، شیطان کو راضی کرنے والا کوئی جملہ تیری زبان پر نہ آئے۔ اگر تو اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت کا طالب ہے تو نافرمانی والے ہر بول سے اپنی زبان کو بند کر لے، بس اطاعت کی طرف بڑھ۔ درود شریف پڑھنا چاہتا ہے پڑھتا چلا جا، تلاوت کرنا چاہتا ہے کرتا چلا جا، نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے دیتا چلا جا۔ تو برائی سے منع کرنے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے نا، تو ٹھیک ہے، برائی سے منع کرتے ہوئے اپنی زبان کو استعمال کرو، نیکی کی دعوت دو، برائی سے منع کرنے کا سلسلہ کرو، کسی کو راستہ بتانا ہے بتاؤ، کسی نفع والی بات کی خبر دینا چاہتے ہو دیتے چلے جاؤ۔ کرنے والے کاموں میں تمہاری زبان استعمال ہو اور نہ کرنے والی باتوں سے تمہاری زبان گنگ ہو جائے، ایسا انداز اختیار کر لو، مہر لگا دو اپنے منہ پہ، کبھی بھی اس زبان سے کوئی بھی رب کی نافرمانی والا جملہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے ذکر فرمایا اے پسر پند و نصیحت گوش کن گر نہ جاتے بایدت خاموش کن۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں ایک نصیحت کی بات نہ بتاؤں، کام کی بات، پتے کی بات، نصیحت کی بات، اگر تو نجات چاہتا ہے نا، خاموشی اختیار کر لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان شریف بھی ہے، آپ نے مدنی چینل پر ہو سکتا ہے پہلے بھی سنا ہو۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو فرماتے میرے پیارے بیٹے ایک نصیحت کی بات تمہیں بتاؤں، یہ نصیحت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ نصیحت کی بات یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر، نجات چاہتے ہو نا، خاموشی اختیار کرو۔ اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں، فرمایا ہر کے راہ گفتار بسیارش بود دل درون سینہ بیمارش بود۔ بعض اوقات ہوتا ہے بندے کو بار بار بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، ایک ایسی عجیب سی عادت ہوا کرتی ہے کہ بندہ مسلسل بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، سامنے والے بعض اوقات ہاتھ باندھتے یار تیری مہربانی چپ کر جا، قریب بیٹھنے والا اکتا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مسلسل باتوں کی وجہ سے اس کو آتا دیکھ کر وہ اپنی سیٹ ہی تبدیل کر لے، رستہ ہی بدل لے، گلی بدل لے، کہ اس سے پالا پڑا نا تو پھر تو جناب یہ شروع ہوگا تو شروع ہی ہو جائے گا، اور موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، کسی اور چیز کے سیل وہ ختم ہو جاتے ہوں گے، لیکن اس کی تو بیٹری اتنی ٹائٹ، اتنی فل اور اتنی پاورفل ہے، یہ بولتا جائے گا، بولتا جائے گا، بولتا جائے گا، بولتا جائے گا، سامنے والے پر کیا گزر رہی ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ تو یہ انداز تو ظاہر سی بات ہے پسندیدہ نہیں ہے نا۔ آپ نے ذکر فرمایا کہ جو بہت زیادہ بولنے والا ہے نا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، اولاد آدم کی بہت ساری غلطیاں ان کی زبان کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ثقفی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری تھی، ہم نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرضی پیش کی۔ وہ درخواست کیا تھی؟ حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آقا ہمارے معاملے میں آپ کس چیز کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس چیز سے آپ کو ہمارے بارے میں بہت ڈر لگتا ہے؟
فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلسان نفسی ثم قال هذا، حضور نے نا اپنی زبان نکالی، زبان شریف کو پکڑا اور فرمایا اس سے سب سے زیادہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا وہ یہ چیز ہے۔ زبان کے ذریعے کو کفریہ جملہ بول دیا، بندہ کفر کی وادیوں میں دھکیل دیا گیا۔ غیبت زبان کے ذریعے، جھوٹ زبان کے ذریعے۔ آپ وہ لسٹ تیار کریں نا کہ زبان کے ذریعے ہونے والے گناہ کون کون سے، اتنی لمبی لسٹ بنے گی میرے مدنی چینل کے ناظرین، اتنی لمبی لسٹ۔ طلاقیں ہو جاتی ہیں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، کاروباری شراکت دار یہ تمام تر معاملات کو وائنڈ اپ کر کے ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کے نکل جاتے ہیں۔ سگے بھائی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ایک باپ دادا کی اولاد ہے لیکن ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ زبان کے غلط استعمال کے نقصانات دیکھنے کی طرف جائیں اور سننے کی طرف اور گننے کی طرف جائیں تو نہ جانے کتنی ساری آفتیں اس زبان کے ذریعے آتی ہیں۔ پھر اگلی بات آپ نے ذکر فرمائی، عاقلارا پیش خاموشی بوت، پیش آئے جاہل فراموشی بوت۔ سمجھدار آدمی یہ خاموشی اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر جگہ ٹانگ اڑانے کا سلسلہ یہ سمجھدار لوگ نہیں کیا کرتے۔ سمجھدار آدمی یہ خاموشی کو پسند کرتا ہے، اور جاہل آدمی یہ تو ویسے ہی اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ میرا رب کیا فرماتا ہے، میرے محبوب کیا فرماتے ہیں، میری شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا بتاتی ہے، مجھے کس انداز میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جاہل آدمی، بے وقوف آدمی، اس کی ان چیزوں کی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں ہوتی، وہ اپنی دھن میں مگن جیتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ خاموشی از کذب و غیبت واجب است، اب لا است آنکھوں بگفتن راغب است۔ خاموشی بعض کام اس طرح کے ہیں جن میں واجب ہے، لازم ہے اور انتہائی ضروری ہے کہ بندہ اس کو اختیار کرے، خاموشی کو اختیار کرے۔ کہاں کہاں خاموشی اختیار کرنا لازمی ہے؟ آپ نے بطور مثال ایک دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، غیبت اور جھوٹ۔ اگر کوئی ایسی نوبت آ گئی، کوئی ایسی جگہ بنی کہ اب تم بولو گے نا تو وہ جھوٹ بولنا پڑے گا، خاموشی اختیار کرو۔ زبان کھلے گی، غیبت زبان پر آئے گی، خاموشی اختیار کرو۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں خاموشی اختیار کرنا لازمی ہے۔ کتنا بے وقوف ہے وہ آدمی کہ جو جھوٹ اور غیبت اور اس طرح کے جملے بولنے کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ یہ کرنے والے کام نہیں ہوا کرتے، نافرمانی اور کرنے والا کام ہو ہی نہیں سکتا نا۔ گناہ اور کرنے والا کام ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھدار آدمی اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے کی طرف بڑھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو ان کاموں کی طرف رغبت رکھتا ہے نا، بعض طبیعتیں ہوتی ہوں گی اس طرح کی کہ جن کو گناہ کیے بغیر چین نہیں آتا، جھوٹ میں مزہ آتا ہے، غیبت میں لذت محسوس ہوتی ہے، چغلی کھانے میں طبیعت میں فرحت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ایسی لذت ہے نا، یقین جانیے یہ لذت بندے کو جہنم کے قریب کرتی چلی جاتی ہے۔ تو ایسے کاموں میں خاموشی یہ تو لازمی ہے کہ بندہ خاموشی اختیار کرے۔ اگلی بات ذکر فرمائی گئی، اے برادر جز ثنائے حق مگو، کول خود را از برائے دک مگو۔ میرے پیارے بھائی، زبان کھولنا چاہتے ہو، اللہ کے حمد و ثنا میں کھولو نا، رب کا ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ میرا رب فرماتا ہے مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، تو کیوں نہ اپنے رب کے نام کی مالا جپتے چلے جائیں، اس کے ذکر کی برکتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کرتے چلے جائیں۔ اے میرے بھائی، اللہ کی حمد کے سوا زبان نہ کھولنا، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تو اپنی بات کا ڈنکا بجانے کے لیے اپنی زبان کو کھول رہا ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بندہ بولنا شروع کرتا ہے اور بولتے وقت ہاں ہم جیسا کون ہے، ہم چما دیگرے نیز، اس کی زبان پر نا اپنی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، میں یوں، میں وہ، میں ایسا، میں ویسا، یہ اپنے ہی کرتب دکھا رہا ہوتا ہے۔
یہ اپنے ہی تعریفی جملے بول رہا ہوتا ہے، اس کی زبان اس کی اپنی تعریف میں کھل رہی ہوتی ہے۔ تو اے میرے بھائی، یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ کرنے والا کام نہیں، تجھے اس طرح کی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ سمجھدار بن، اب تو بڑا ہو گیا، سمجھداری اختیار کر اور اپنی تعریف بیان کرنے کی طرف نہ جا، منہ کھولنا ہے، زبان کھولنی ہے، یاد الہی کی طرف بڑھو نا۔ ذکر او کن، ذکر او کن، ذکر او، بس اللہ کو یاد کرتے چلے جاؤ، زبان کھولو، تلاوت قرآن کرو، رب کی حمد و ثنا بیان کرو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھتے ہوئے زبان کھولتے چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد پتہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دل ز پر گفتن بمیرد در بدن، گرچہ گفتارش بود در عدن۔ بہت زیادہ بولنے والے کا نا دل مر جاتا ہے، یہ کثرت کلام قسوت قلب کا ذریعہ بنتی ہے۔ بہت زیادہ گفتگو کرنا دل کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ اور آپ نے یہ بات ذکر کرنے کے بعد جو اگلی بات بتائی ہے نا، فرماتے ہیں بندہ عدن کے موتی بھی اپنی زبان سے نکالے نا، یہ بہت زبردست گفتگو کر رہا ہے، انتہائی پیاری گفتگو کر رہا ہے، لیکن بولتا بہت زیادہ ہے۔ تو اس کی باتیں عدن کے موتی، عدن کا موتی نا بہت قیمتی موتی ہوا کرتا ہے، بہت نایاب قسم کا موتی۔ اس کی باتیں جتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر یہ مسلسل بول رہا ہے نا، مسلسل بولتا جاتا ہے، بولتا جاتا ہے، بولتا جاتا ہے، تو اس کی کثرت کلام، بہت زیادہ بولنا اس کے دل کو مردہ کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو کیوں نہ کچھ دیر کے لیے خاموشی کی لذت چیک کر کے دیکھے، یہ لذت کیسی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیان کر دی جاتی ہیں، دکھا دی جاتی ہیں، حضرات یہ دیکھیے کیسی پیاری چیز ہے جو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، دکھائی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوا کرتے ہیں جو دکھانے بتانے سے سمجھ آ جاتی ہیں نا، چیز سامنے رکھی گئی، بیان کی گئی، بتائی گئی، سمجھ آ گئی یہ چیز کیا ہے۔ اپنی زبان کے ذریعے کسی کے کمال، کسی کے حسن، کسی کی خوبی کا تذکرہ کیا۔ بعض چیزیں اس طرح کی ہوا کرتی ہیں کہ جن کا بیان کر دینا ہی سمجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن خاموشی کی کیفیت کتنی مد بھری اور سکون دینے والی ہوا کرتی ہے، یہ دکھائی نہیں جا سکتی۔ یہ ایک ایسا پاکیزہ تحفہ ہے کہ جس کو صرف تجربہ کرنے سے ہی چیک کیا جا سکتا ہے۔ خاموشی کی لذت کیا ہے؟ ہر طرف شور شرابہ ہو اور بندہ اپنے رب کی یاد میں مگن ہو۔ افلا تتفکرون، یہ الفاظ آپ نے قرآن پاک میں پڑھے سنے ہوں گے نا۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا غور و فکر بڑبڑاتے ہوئے تو نہیں ہوگا، خاموشی اختیار کر کے ہوگا۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرتوں میں غور کرنا، اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں پہ غور کرنا۔ تو خاموشی کی لذت خاموش رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ آنکھ سائی اندر فصاحت می کند، چہرائے دل را جراحت می کند۔ جو کوئی خوش بیانی میں کوشش کرتا ہے نا، بعض اوقات ہوتا ہے بندہ الفاظ ترتیب دینے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، الفاظ کا کچھ نہ وہ چناؤ کرنے میں توجہ کر رہا ہوتا ہے، پھر بولنے میں اپنے انداز کو چیک کر رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کی طرف اس کی توجہ جا رہی ہوتی ہے۔ جو بندہ بولنے کے نئے نئے انداز تلاش کرتا ہے نا، یہ اپنے دل کے چہرے کو زخمی کر رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت باطنی لوگوں کی طرح بولتے جانا، بولتے جانا، بولتے جانا، خاموشی کی طرف نہ آنا، یہ اپنے دل کے چہرے کو زخمی کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، علیکا بطول الصمت، تجھ پر لازمی ہے کہ خاموشی کو طوالت دو، خاموش رہنا اختیار کرو، خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اس لیے کہ یہ جو خاموشی ہے نا، یہ شیطان کا رستہ روکنے والی، خاموشی شیطان کا رستہ روکتی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یسلم فلیلزم الصمت، جو بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے نا، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ بچا رہے، عافیت میں رہے،
اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے، خاموشی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے اور وقتاً فوقتاً اس کا ذہن دینے کی صورت کی جاتی ہے۔ شیخ اسی چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ اگر ترتیب کا جائزہ لینا، نصیحتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتداءً آپ نے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں کیا ہے؟ اگلے مرحلے میں جن نصیحتوں کو آپ لے کر آئے نا، ان نصیحتوں میں ہے خاموشی۔ رب تعالی جل جلالہ کی بندگی کی طرف توجہ کرو، اپنی زبان کو بہت زیادہ اور فضول باتوں میں لگانے کی بجائے رب تعالی جل جلالہ کی بندگی کے کاموں میں زبان کو بھی استعمال کرو۔ اور پھر آپ ذکر فرماتے ہیں، رو زبارا دردہاں محبوس دار، وز خلائق خیش را مایوس دار۔ جا اس زبان کو نا اپنے منہ میں بند کر لے۔ ویسے بھی یہ منہ میں ہے تو بند ہی، زبان اور اس کے باہر دانتوں کا باقاعدہ سے پیرا، یعنی 32 سپاہی کھڑے ہیں اس زبان کو روکنے کے لیے، اور اس کے بعد آ کے اونٹوں کا پھاٹک بھی۔ کیسا اہتمام کیا گیا، زبان 32 سپاہی اور اس کے بعد آگے اونٹوں کا پھاٹک۔ یہ زبان اتنے سارے پھاٹک توڑ کے سپاہیوں کے پیرے سے جان چھوڑا کے پھر یہ بولنے کی طرف آگے نکلتی ہے۔ آپ اس منظر کو تھوڑی دیر کے لیے مدنی چینل کے ناظرین محسوس کیجئے گا، جو روایت میں ذکر کیا گیا کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے نا، تو جسم کے سارے اعضاء یہ زبان کو کہتے ہیں، دیکھ تو سیدھی رہی نا، ہم سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہوئی ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان اگر کوئی غلط جملہ بول دے، پٹائی کس کی ہوتی ہے؟ تھپڑ کبھی زبان کو تو نہیں مارا جاتا، مکہ کبھی زبان پہ تو نہیں دھرا جاتا، فائر کھولا جائے تو منہ کھول کے زبان پہ فائر نہیں کیا جاتا، اس زبان نے گالی بکی تھی اس لیے اس پہ فائر مارو، یوں نہیں ہوتا۔ سزا جسم کے بقیہ حصوں کو ملتی، زد و کوب جسم کے بقیہ حصوں پہ کیا جاتا ہے، جبکہ بولنے والی کون تھی؟ زبان۔ رو زبارا دردہاں محبوس دار، جا اپنی زبان کو اپنے منہ میں بند کر لے۔ اور دوسری بات یاد رکھنا، مخلوق سے اپنے آپ کو نا امید رکھ۔ بعض اوقات بہت زیادہ امیدوں کے سلسلے وابستہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، اب میرا بھائی موجود ہے، میرا دوست، میرا کلیگ، میرا جاننے والا، میرے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات، اس طرح کے جملے بعض اوقات زبان پہ آتے ہیں نا۔ بندہ ان چیزوں پہ بعض اوقات بہت زیادہ امید رکھتا ہے اور امید کی دنیا میں بڑھتے 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 نہ جانے کہاں سے کہاں نکلتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مخلوق سے جو امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں نا، بعض اوقات یہ لوگ امید کی کشتی میں بٹھا کے دریا کی طرف لے کر جاتے ہیں، سمندر میں کشتی کو روانہ کرتے ہیں۔ جب یہ بندہ بیچ سمندر میں پہنچتا ہے نا، تو جنہوں نے امید کی کشتی میں بٹھایا تھا وہی نیچے سے کشتی کو کھینچ لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ آدمی بے آسرا بے سہارا کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہوتا ہے۔ تو لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہ کر، توجہ اپنے رب کی رحمت کی طرف رکھ۔ اور آخری بات آپ ذکر کرتے ہیں، ہر کے اوبر عیب خود بینا شوت، روح اورا قوت پیدا شوت۔ جو اپنے عیب کی طرف توجہ کرنے والا نا، اس کی روح طاقتور ہوا کرتی۔ کیوں؟ اس لیے یہ بندہ اپنے عیبوں پہ توجہ رکھتا ہے نا، دوسروں کے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ کسی کی برائی کا تذکرہ اس کے سامنے کیا جانے لگا، یہ غیبت کرنے والا، برائیاں بیان کرنے والا، چغلیاں کھانے والا، دوسروں ہی کو جھاڑنے لتاڑنے والا اور دوسروں کے عیوب پہ نظر رکھنے والا، یہ بہت زیادہ دوسروں کے بارے میں بڑ بڑ کرتا ہوگا۔ لیکن اگر اس کی توجہ اس کے اپنے گناہوں کی طرف چلی جائے، یار میں کس کی برائی بیان کروں، میں کس کا تذکرہ کروں، خود میرے اندر خامیاں موجود ہیں، میری اپنی کیفیت کس طرح کی ہے یہ میں جانتا ہوں، میں کسی اور کی برائی کیا بیان کروں۔
میں کسی اور کا منفی تذکرہ کیوں کروں، میں تو خود اس طرح کا ہوں۔ جو بندہ اپنے عیبوں کی طرف توجہ کرتا ہے نا، اس کی روح طاقتور ہو جاتی۔ تو آئیے اپنی روح کو طاقتور کریں، دوسروں کے عیبوں کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی طرف بڑھیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت سے حصہ وافر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔